اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آج ہم قرآن تفسیر ترتیبی کے لحاظ سے سورہ بقرہ کے آخری مراحل میں پہنچے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ کے مہم مطالب کو بیان کیا ہے۔ آج ہم جو آخری مرحلہ بیان کر رہے ہیں، آخری مورد بیان کر رہے ہیں، یہ بہت مہم اور ضروری ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس مرحلے میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ذکر کیا گیا ہے، یہ عام چیزیں نہیں ہیں جن کو میرے بھائیوں ذکر کیا گیا ہے، اور متاسفانہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سب میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ آج جو مرحلہ ہے، آج جو احکام ہے، وہ احکام و قوانین کے بارے میں یہ مرحلہ ہے۔ تو آئیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، اس میں احکام جو ہے اسی سورہ بقرہ کے، اس میں مختلف اباحث ہیں، مختلف بحثیں ہیں۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کو پڑھیں، اس سورہ بقرہ کا تفسیر اور اس کا مطالعہ فرمائیں تو اس میں نماز کا بھی ذکر ہے، روزے کا بھی ذکر ہے، جہاد کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ، حج، عمرے کا بھی ذکر ہے، اور قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں بھی حکم ہے، اور نکاح، طلاق، اور مثلا احکام جو نکاح یعنی عقد وغیرہ، یعنی جو مشرکین کے ساتھ کیے گئے تھے عہد و پیمان، وہ بھی ہے۔ تجارت کے قوانین بھی اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی کسی کو قرض الحسنہ دینا ہے، یعنی ادھار دینا ہے، اس کے بارے میں بھی ہے۔ یعنی بہت بڑا ثواب ہے قرض الحسنہ دینا، لیکن اگر اس میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر قابل اعتماد ہے تو آپ اس کے ساتھ کوئی عہد و پیمان یعنی گواہ وغیرہ نہ کریں تو مشکل نہیں ہے، اگر کر لیں تو بہتر ہے۔ جو آپ جس پہ اعتبار نہیں ہے مثلا اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی ذکر اسی میں ہے۔ اور یہ جو ذکر آئے ہیں یہ سورہ کی آیت نمبر 282 میں ذکر ہوا ہے۔ اور اسی طرح اسی سورہ میں قصاص کا حکم بھی ہے، یعنی قتل کے احکام بھی اسی میں ہیں، اور حرام گوشت، جوا، شراب کا ممنوع ہونا بھی اسی سورہ بقرہ میں ذکر ہوا ہے۔ اور باقی جو بعض احکام ہیں یعنی وصیت، اعتکاف، اور غریبوں کے مال میں، لوگوں کے مال میں ناحق تصور کرنا، ان کو چھین لینا، اس کے بارے میں بھی حکم ہے۔ یتیموں کے بارے میں سفارش بھی اسی سورہ میں ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کے جو ہر ماہ میں ایام وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی سورہ بقرہ میں، اور رضا یعنی دودھ دینے والی عورت اور بچے کو دودھ دینا، اور اسی طرح قسم، کفارہ کی مخالفت، یہ سب چیزیں جو ہیں اس سورہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو ذکر ہوا ہے کون کون سے، یعنی آپ دیکھیں تو اس میں انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، ربا کھانے کے بارے میں بھی اسی میں ذکر ہوا ہے، جنگ کرنا یعنی لڑنا، مبارزہ کرنا شدت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ، یہ بھی اسی میں ذکر ہوا ہے۔ یہ آیات نمبر 279 سے لے کر 275 تک، یعنی 75 تک اس کا یہ ذکر ہے۔ اور اسی طرح رہن کہتے ہیں جو یعنی پیسے، کسی سے مکان لیں اور اس کے لیے پہلے پیسے اس کو دیں، اس کو رہن کہتے ہیں۔ اور شرائط شہادت بھی ذکر ہے، یعنی گواہ بنانا، گواہی دینا، اس کے بارے میں بھی اسی سورہ میں ذکر ہے۔ تو آئیں اب یہ وہ احکام تھے جو اس سورہ میں بیان کیے گئے، تو ہمارے لیے ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم جائیں اور ان کو وہاں قرآن میں سورہ بقرہ کے ضمن میں، ان آیات کے ضمن میں پڑھیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ خدا نے جو
कलमात आदम अलैहिस्सलाम पर इल्का किए थे, जो उनको सिखाए थे, वो कौन थे? कौन कलमात थे? जो तौबा के लिए जो कलमात खुदा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तालीम फरमाए। तो इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ है। मशहूर है कि वो जुमले ये थे, काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इन दोनों ने कहा, खुदाया हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, अगर तूने हमें न बख्शा और हम पर रहम न किया तो हम ज़ियाकारों और खसारे में रहने वालों में से हो जाएंगे। ये सूरह आराफ की 23 में आयत में जिक्र हुआ है। और कई एक रिवायात जो तुर्क अहले बैत अलैहिस्सलाम यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम के तरीके से नकल की गई हैं, मनकूल हैं, उनमें से कलमात से मुराद खुदा की बेहतरीन मखलूक के नामों की तालीम थी, यानी मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम। और आदम ने इन कलमात के वसीले से दरगाह इलाही से बख्शिश चाही और खुदा ने इन्हें बख्शिश दिया। तो मेरे मोहतरम सामीन, आज यही काफ़ी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा खस्ते हाल हूँ। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल आदम अलैहिस्सलाम का माजरा जो है उसको भी बयान करेंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।